بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا۔ بس جب کربلا کے میدان میں ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے، تو یزید کے سامنے آ کے کہتے ہیں، کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان ہل اٹھا، زمین تڑپ گئی، فرشتے آ گئے، بولے اے حسین حکم کریں۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس کہ تمام انسان نواسے رسول کی غربت کے پہ ہنسنے لگے۔ اتنے میں ایک بچہ خیمے میں اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور عرض کرنے لگی کہ جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، اس معصوم علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، رباب میں علی اصغر کو پانی پلا کے آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اپنے 6 ماہ کے بچے کو میدان کربلا میں لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہاری جنگ تو اس نواسے رسول سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو، اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پانی تو خود پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا لگاتے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام اصغر کو بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اصغر مانگ اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا کہ علی اصغر کے لب ہلے اور علی اصغر فرمانے لگے، اے لوگو سنو، میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہتا ہے۔ اے لوگو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے، علی اصغر کی صدا سے کوہرام برپا ہو گیا، فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد کو شمر نے کہا، کہیں فوج یزید بغاوت پہ نہ اتر آئے۔ کہا، ہرملا تیر چلا، وہ تیر جو جانوروں کے شکار کے لیے تھا۔ ہرملا نے نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ وہ تیر اتنا وزنی تھا کہ جیسے ہی اس کی ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک علی اصغر کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیرتا ہوا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ خون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو خون علی اصغر کا نکلا، اسے اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے بابا کی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ علی اصغر کے خون کو امام حسین نے چاہا کہ زمین کے حوالے کر دے۔ زمین تڑپ اٹھی اور فریاد کرنے لگی، اے امام، یہ خون ناحق ہے، یہ میرے پہ نہ گرانا، میں تا قیامت کوئی اناج نہیں اگا سکوں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ یہ جو خون ہے اسے میں آسمان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آسمان ہل اٹھا، تڑپ اٹھا اور فریاد کرنے لگا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خون ہمارے حوالے نہ کرنا، ورنہ روز محشر تک میں بارش نہیں برسا سکوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
خون کو اپنے جسم پر ملا اور ظالموں کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، روز محشر میں علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ لے کے آؤں گا۔ پھر علی اصغر کی لاش کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور خیمے کی طرف لے گئے۔ بی بی رباب نے چیخ کے پوچھا، اے مولا، میرے بچے نے پانی پیا ہے؟ امام حسین، میرے بچے نے پانی پیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کو اپنے بازوؤں سے ہٹایا۔ بی بی رباب چیخ کے کہنے لگی، مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے معصوم کو جس نے مارا، کیا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی؟ اسے اس پہ رحم نہیں آیا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے رباب، یہ خون، اس خون سے ہی ہمارے نانے کا دین بچنا ہے، آؤ علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ علی اصغر کی لاش کو خیمے کے باہر لے جاتے ہیں اور ذوالفقار سے کھڈا کھودتے ہیں اور علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ علی اصغر کی لاش کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین میں دفن کر دیتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی شہادت ہوتی ہے، بیویوں کے سروں سے دوپٹے اتارے جاتے ہیں، خیموں کو لوٹا جاتا ہے، تو شمر کہتا ہے کہ سب کے سر لے چلو، لیکن ایک عمر بن سعد کہتا ہے کہ ایک بچہ ایسا ہے جس کا ابھی سر نہیں لیا، تو شمر کہتا ہے وہ کون بچہ ہے؟ ایک ظالم کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک 6 ماہ کے بچے کو لائے تھے جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس کا سر ابھی نیزے پہ نہیں لگایا۔ شمر کہتا ہے اس زمین میں تلاش کرو، اس کا سر بھی نیزے پہ چڑھا لو۔ فوج یزید ساری تپتی ریت میں نیزوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ جو ہی ایک جگہ پہ نیزہ لگتا ہے، جب نیزہ اوپر آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس نیزے پہ معصوم علی اصغر کا بدن سوار ہے۔ ماں اپنے بچے کو نیزے پہ لٹکا ہوا دیکھ رہی ہے، اس کی لاش کو دیکھ رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہی ہے، اے نانا، دیکھ تیری امت نے ہمارے اوپر کیا ظلم کیا ہے، تیری امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تیری امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔